قرض کے، اللہ اکبر، جو قرآن کا دامن پکڑ لے، جو قرآن کا دامن تھام لے، اللہ اکبر، وہ جرائم نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ جو قرآن کا دامن تھامے گا وہ تنہائی کے اندر بھی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ مگر اللہ اکبر، قرآن مقدس کی 6666 آیتیں کم و بیش انسان کو پکار پکار کر ضابطۂ حیات دے رہی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہی ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ دے رہی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا مجھے قرآن پڑھنا تو نہیں آتا، مجھے عربی زبان تو نہیں آتی۔ توجہ فرمائیں میری قوم کے جوانوں، حضور علیہ السلام نے کتاب اکیلے نہیں دیا بلکہ کتاب کے ساتھ اہل البیت بھی دیا۔ تو آخر قرآن کے ہوتے ہوئے اہل بیت کی کیا ضرورت تھی؟ تو یاد رکھنا، قرآن کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مولانا مجھے عربی زبان نہیں آتی، مولانا مجھے یہ نہیں آتا، مجھے وہ نہیں آتا۔ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قرآن وہ دیا، اللہ اکبر، جو طاقوں پہ رکھنے والا ہے، اور ایک قرآن ناطق اس کو دیا جو رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ وہ قرآن جو طاقوں میں رہتا ہے، لوگ اس سے آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں، وہ قرآن جو طاقوں میں رہتا ہے، لوگ اس سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں، مگر قرآن کی سیرت کے سانچے میں جس حسین کو ڈھال دیا گیا تھا اس سے لوگ آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کاشی پور والوں، برسات ہو رہی ہے۔ آپ پہلے سے حضرت مولانا ہمارے جو ناظم صاحب ہیں ان کے ہاتھ پر آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ آپ میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ حسینی ہیں، اور آپ ثابت کریں گے، آپ ثابت کریں گے حسینی پانی رکنے پر بھی میدان چھوڑ کر نہیں جاتا، اور پانی آنے پر بھی میدان چھوڑ کر نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ جسپور والوں، یہ کوئی سیاسی محفل نہیں ہے اور نہ ہم کوئی سیاسی لوگ ہیں، ہم لوگ تخت تاج کے حصول کے لیے محفلیں سجاتے ہیں، اور مخدوم سمنا کے غلام تخت و تاج کو ٹھکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علامہ سید امین القادری صاحب مخدوم سمنا۔ یہاں پر علماء کرام اور سادات کرام، مفتیان نظام بھی موجود ہیں۔ سید صاحب، سید یاسین باپو ہمارے بڑے بھائی بھی اس محفل میں تشریف لائیں، اور ایک بات یاد رکھنا، باران رحمت کا نزول سے دل چھوٹا مت کرنا۔ بزرگوں نے فرمایا جب کسی نیک کام پر بارش ہو جائے سمجھ دو کہ وہ کام اللہ نے تمہارا قبول کر لیا ہے۔ جسپور والوں، محفلیں منعقد ہوئی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن آنکھوں سے دیکھ لو، کہا جاتا ہے کہ رحمت برستی ہے۔ اب تک نہ دکھنے والی رحمت دیکھا تھا، اب دکھنے والی رحمتوں کا نزول دیکھ لو۔ یہ امام عالی مقام کا صدقہ ہے۔ تو جلدی جلدی میں اپنی بات پوری کروں، اس لیے کہ آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں رکھا جائے گا، آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت مولانا ہاشم
काशीपुरी साहब से उनका खिताब सुना, हजरत अल्लामा जाहिद रजा नूरी साहब किबला और मुफ्ती साहब किबला सब लोग यहाँ पर मौजूद है। आप जरा तवज्जो फरमाए, वो कुरान, तवज्जो करें, वो कुरान, तवज्जो करें, वो कुरान। लोग कहते हैं करबला इतने शब्दों मत से बयान करने की क्या जरूरत है, करबला इतनी तफसील से बयान करने की क्या जरूरत है, करबला की इतनी तशरीह करने की क्या जरूरत है। हो गई शहादत, हो गई शहादत, हो गई, बात खत्म हो गई। एक बात आपसे कहूं, किसी की शहादत पर तवज्जो करें, आप चुप रहे सब लोग, अरे कोई किसी को कुछ ना कहे। अब कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, जो जिस हाल में उसी को उसी रहने दो। आप भी बैठ जाए, बैठ जाए, सब बैठ जाए, बस जिसकी महफिल है उसने संभालना है, महफिल जिसकी उसने संभालना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बार सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने तो जरा समझ में भी आए, बुलंद आवाज से पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आवाज नहीं आ रही दुरूद शरीफ पढ़ने की, बुलंद आवाज से आशिकों की तरह, हुसैनियों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था, आखिर ये बात होती है कि इमाम अली मकाम की शहादत इतनी शद्दो मद, इतनी तफसील, इतनी शरो बस्त के साथ क्यों बयान की जाती है, आखिर इसकी जरूरत क्या है। तो मैं आपके सामने अर्ज करूं, किसी और की शहादत पर भी तो ऐसी निशानियां रूनुमा नहीं हुई जैसी निशानियां इमाम हुसैन की शहादत पर रूनुमा हुई। जब वो इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिख रहे हैं, तारीख व खुलफा में इमाम सुयूती लिख रहे हैं, आईने क़यामत में उस्ताद ज़मन लिख रहे हैं, सदुल फाजिल सवाने जब वो सवाने करबला में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान से खून की बरसात हुई, आसमान से खून बरसा। आप याद रखें, तारीख में सब बड़ी बड़ी शहादतें हैं, सारी शहादतें सर आंखों पर है, लेकिन हजरत अमीर हमजा की शहादत कितनी दर्दनाक शहादत है। अमीर हमजा की शहादत पर खून की बरसात नहीं हुई, हालांकि वो बहुत बड़ी शहादत थी। इतना जरूर कह दूं, उस शहादत पर रसूलुल्लाह के आंसुओं की बरसात तो हुई है, लेकिन आसमान से खून की बरसात नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरह और शहादतें देख लें, 3 दिन या 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात होती है। अगर आप कहना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत वो शहादत है जिस पर आसमान भी खून के आंसू रोया है, जिस पर आसमान भी खून के आंसू रोया है, जिस पर आसमान खून के आंसू रोए उसे इमाम हुसैन की शहादत कहते हैं। इसी तरीके से आप देखें, अल्लाह अकबर, बैतुल मुकद्दस में जहां से पत्थर उठाया जाता ताजा खून नजर आता निकलता हुआ, ये किसी और की शहादत पर ये निशानी नजर नहीं आई। मशहूर यही है कि ये इमाम हुसैन की शहादत। और भी मजीद चीजें, जब वो सूरज को गहन लग गया, तारे आपस में टकराने लगे, दिन के वक्त रात का समा नजर आने लगा, इमाम बहकी के ने इसको बहुत तफसील के साथ जो है वो लिखा है। इसी तरीके से इमाम सुयूती ने भी लिखा है। लेकिन अब आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर इमाम हुसैन की शहादत पर इतना जलाल, इतने गुस्से का इजहार क्यों किया जा रहा है। एक और हदीस सुन ले जो सियाह सित्ता में मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, मैंने क्या देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें बिखरी बिखरी है, हुजूर की जुल्फें बिखरी बिखरी है, आंखों से आंसू जारी है, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दामन पर जो है वो अल्लाह अकबर गर्दो गुबार हुजूर के दामन को बोसे दे रहे हैं। ये तो नहीं कह सकता कि दामन मैला कुचेला हो गया। खुदा की इज्जत की कसम, जिसके दामन की इस्मत ने पूरी कायनात को पाकीज़गी अता फरमाई है, वो दामन मैला कुचेला कैसे हो सकता है। लेकिन सिर्फ सुनने वालों को पता चल जाए कि दामन की कैफियत
کیا تھی؟ اللہ اکبر، ابن عباس کے فرمان کا مفہوم ہے، میں نے دیکھا زلفیں بکھری ہے، جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، مصطفیٰ جان رحمت کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی۔ لوگ سوتے ہیں تو سوتے میں آدمی کے بال بکھر جاتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، سونے میں بھی حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی۔ بہت تفصیل سے میں نے اس کو کئی مقام پر بیان کیا، آج وقت بچانے کے لیے تفصیل نہیں پیش کرتا، صرف اتنا اجمال پیش کرتا ہوں، حضور کی زلفیں کیوں نہیں بکھرا کرتی تھی؟ وجہ یہ تھی بدر و احد کا ہنگامہ بھی حضور کی زلفوں کو نہیں بکھیر سکا، اللہ اکبر، خندق و خیبر کی مصیبتیں بھی حضور کی زلفوں کو بکھیر نہیں سکی، مگر اللہ اکبر کیوں زلفیں نہیں بکھرتی تھی؟ تو میرے امام کہتے ہیں شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو۔ کسی کے بال ماں سنوارتی ہے، کسی کے بال باپ سنوارتا ہے، کسی کے بال بھائی بہن سنوارتے ہیں، کسی کے بال وہ خود سنوارتا ہے، لیکن حضور کی زلفیں وہ تھی، شان پنجے قدرت نے ان کو سنوارا تھا، قدرت کے ہاتھوں نے ان بالوں کو سنوارا تھا، اس لیے بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حضور کی زلفیں بکھرا نہیں کرتی تھی، مگر اللہ اکبر بدر و احد کے ہنگامے، خندق و خیبر کی مصیبتیں جس رسول کی زلفیں کو بکھیر نہ سکی، آج عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے، حضور کے دامن پر اللہ اکبر گرد و غبار بوسے دے رہے ہیں، خون کے چھینٹے حضور کے جبے پر ہیں، حضور علیہ السلام کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ میں نے پوچھا اللہ خیر کرے یا رسول اللہ، خدا آپ کو وہ دن نہ دکھائے اللہ اکبر جس میں آپ کو تکلیف ہو، یا رسول اللہ آج آپ کی داڑھی بکھری ہے، آج آپ کی زلفیں بکھری ہے، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آج آپ کے دامن پر خون کے جو ہے وہ آثار ہیں، آپ کے دامن پر گرد و غبار ہے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، حضور نے وہ بوتل دکھائی اور بوتل دکھا کر کے فرمایا عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا، عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا، حسین کی قتل گاہ میں تھا، حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اٹھا اٹھا کر کے اس شیشی میں اس بوتل میں جمع کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دن تاریخ کو نوٹ کر لیا، اور جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی تب پتا چلا کہ جس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا اسی وقت امام علی مقام کی شہادت ہوئی تھی۔ ایسا ہی خواب سیدہ ام المومنین ام سلمہ بھی بیان کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا کسی کی شہادت کے موقع پر حضور اس طرح خون سمیٹتے نظر آئے؟ کیا کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح زلفیں بکھرتی نظر آئی؟ کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح داڑھی بکھرتی نظر آئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ اور یاد رکھنا پھر شہادت گاہ بھی گھر کے قریب نہیں ہے، شہادت گاہ بھی گھر کے قریب نہیں ہے، بہت دور لایا جاتا ہے، میدان میں ٹھہرایا جاتا ہے، 22,000 کے لشکر کو 72 سے مقابلہ کروایا جاتا ہے، اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے دردناک انداز میں شہادت ہوتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ میں فلسفہ شہادت نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ کربلا سننے کے لیے آنے والوں، کربلا کی داستان سننے کے لیے آنے والوں، امام حسین کا پیغام سننے کے لیے آنے والوں، مجھے بتاؤ کوئی یہ کہہ سکتا تھا قرآن اور اہل بیت کو آقا نے چھوڑا ہے تو قرآن تو مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو قرآن نہیں جانتا، وہ کربلا میں کردار حسین دیکھ لے، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن طاقوں میں رکھا جاتا ہے، حسین کو کندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن حسین کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے ہیں، قرآن منبر پر سے اس کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، حسین کے لیے منبر چھوڑ کے زمین پہ آیا جاتا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے، حسین کو زبان چسایا جاتا ہے، گویا کہ قرآن کو زبان پہ رکھا جاتا ہے اور زبان پر حسین کو رکھا جاتا ہے۔ اندازہ تو فرمائے کس طریقے سے خوبصورت انداز ہے۔ اللہ اکبر، جس سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور علامہ عبدالرحمن جامی لکھتے ہیں حسین پاک اتنے خوبصورت تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب گلیوں میں چلتے تھے تو چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ اس روشنی میں لوگ سفر طے کرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔
تھے قرآن بھی نور ہے, حسین بھی نور ہے. کیسا نور ہے؟ تو میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. اب مجھے بتاؤ, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو پکڑنا گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. امام میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد وقت کا سب سے بڑا مجرم, وقت کا سب سے بڑا گنڈا, وقت کا سب سے بڑا پلید, وقت کا سب سے بڑا دین کا دشمن یزید پلید لعین کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے. اب ذرا توجہ کرنا مسلمانوں, غور کرنا, میری قوم کے جوانوں غور کرنا. امام علی مقام اللہ جدی والی سلام مشن لے کر کربلا میں آئے. کون سا مشن؟ دین کو بچانے والا مشن. کون سا مشن؟ دین کے تحفظ کا مشن. کون سا مشن؟ شریعت کے تحفظ کا مشن. کون سا مشن؟ غلبہ دین کا مشن. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے رسول فرما رہے دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. اور پھر اہل بیت سے محبت کے بارے میں اتنی تعلیم دی, اتنی تعلیم دی, اتنی تعلیم دی. فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے لوگو میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اپنی گود میں اہل بیت کو بٹھا کر فرمایا لوگو میں اپنی اہل بیت تم کو بطور امانت سونپ کر کے جا رہا ہوں. میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے یہ میں دیکھوں گا. میرے بعد میری اہل بیت کے بارے میں میرے نائب بننا, جیسے میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تم بھی اہل بیت سے محبت کرنا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں محبت اہل بیت کی دعوت اتنی زیادہ کیوں دی گئی؟ بلکہ یہاں تک فرمایا خاص طور پہ اہل بیت میں امام حسین کے بارے میں, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں. اور پھر کیا فرمایا احب اللہ من احب حسین, کہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. یعنی اللہ کا محبوب بننا ہے تو میرے حسین سے محبت کرو. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں, اہل بیت سے پیار کرنے والوں, آپ مجھے بتاؤ جس چیز سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو کسی عالم سے محبت ہے تو وہ عالم کی نقل کرے گا, کسی کو کرکٹر سے محبت ہے وہ کرکٹر کی نقل کرے گا, کسی کو ہیرو سے محبت ہے وہ ہیرو کی نقل کرے گا, کسی کو باپ سے محبت ہے وہ باپ کی نقل کرے گا, کسی کو ماں سے محبت ہے وہ ماں کی نقل کرے گا, کسی کو ٹیچر سے محبت ہے وہ ٹیچر کی نقل کرے گا. غرض کے محبت انسان کو نقال بنا دیتی ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے انداز میں چلتا ہے, اسی کے انداز میں بولتا ہے, اسی کے انداز میں سوچ بنتی ہے, اسی کے انداز میں فکر بنتی ہے, اسی کے انداز میں تخیلات اور تصورات کا ماحول کریٹ ہوتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, میرے آقا نے تو یہ فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اب بتاؤ مولا حسین سے پیار کرتے ہو, مولا حسین سے محبت کرتے ہو؟ یقین جانے پوری دنیا کے اندر انسان امام علی مقام سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتا ہے, لیکن ایک چیز تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ہزاروں کے اس مجمع میں اے عاشقان رسول, اے عاشقان حسین, مجھے بتاؤ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آخر ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں کیوں نظر آتی ہے؟ جس چیز سے امام حسین نے نفرت کی ہے آج وہ ہماری زندگی میں کیوں ہے, وہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے, وہ ہمارے سماج میں کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کون سی چیز سے نفرت کی ہے اور کون سی چیز ہمارے معاشرے میں اور سماج میں موجود ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں میں گناتا ہوں اس کے بعد ہم خود ہی سوچیں گے. زیادہ دیر تک آپ کا امتحان نہیں لوں گا لیکن توجہ کرنا, اے امام حسین کے نام پر اس محفل میں آنے والوں, کھڑے رہ کر بیٹھ کر کے تکلیف میں گفتگو سننے والوں, یاد رکھنا امام سے سچی محبت کر لو, کیونکہ امام کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا, اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی میرے ساتھ رہیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس محبت کا نعرہ رسالت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, اس محبت کا صلہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ جنت میں جاؤ گے لیکن محبت کرو, محبت کے نام پہ چیٹنگ نہ کرو, محبت کے نام پر ہیرا پھیری نہ کرو, محبت کے نام پہ دکھاوا مت کرو, محبت کرو. اللہ اللہ. اب دیکھو محبت کا
तकाजा ये है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसके तरीके पर अमल करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो जिस चीज से नफरत करे उससे नफरत करता है। मिसाल के तौर पे एक हदीस में पढ़ता हूं, देखो मोहब्बत का मफहूम समझ में आएगा। अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, मदीने की सरजमीन पर एक शख्स अपनी ऊँटनी को पाजेब पहना करके, अपनी ऊँटनी को पाजेब पहना करके लेकर के जा रहा है। पाजेब समझते हैं पैर के अंदर, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। पैर के अंदर जो घुंघरू बांधे जाते हैं उसको पाजेब कहते हैं। पाजेब किसको पहना के ले जा रहा है? ऊँटनी को। तवज्जो करना, माए और बहनें भी मौजूद है, उनकी भी तवज्जो। ऊँटनी को पाजेब पहना कर ले जा रहा है, छम छम की आवाज ऊँटनी के पैर में बंधे हुए पाजेब और घुंघरू से आ रही है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने जैसे ही घुंघरू की और पाजेब की आवाज सुनी, फौरन कान पर हाथ रख लिए और अपनी कनीज से कहा, जाओ उस ऊँटनी वाले को मेरा नाम कहना और मेरा नाम लेकर के कहना, खबरदार ऊँटनी रोक दे। जब ऊँटनी वो रोक दे मेरे नाम से तो उससे कहना पाजेब उतार दे। और पाजेब उतारने के बाद उसको कहना, जिस आवाज को अल्लाह के रसूल ने नापसंद किया है उस आवाज को आयशा कभी पसंद नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों गौर से सुनो, हदीस पर तवज्जो करो। याद रखना, आज कोई अपने आप को कुछ भी टाइटल दे दे, जमीन के अंदर जाने के बाद पोल खुलेगी कौन क्या था। जबान से बड़े बड़े दावे करने वालों, अल्लाह से डरो। अल्लाह के यहाँ अदल है, अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, अल्लाह के यहाँ चेक करने का मामला है। अब आदमी अपने आप को जो चाहे कह ले। अल्लाह अकबर। ऊँट के पैर में पाजेब बंधे हैं, उन पाजेब के बारे में उम्मुल मोमिनीन ने कान पर हाथ रख लिया। कनीज जाती है, जा करके उस ऊँटनी वाले से कहती है, ए ऊँटनी वाले, ए शुतरबान, याद रख उम्मुल मोमिनीन का हुक्म है, ऊँटनी को रोक दे और पाजेब निकाल दे। अम्मा जान का हुक्म कौन टाल सकता था? उसने फौरन ऊँटनी रोक दी। ऊँटनी रोकने के बाद पाजेब निकाल दिए। निकालने के बाद आया उम्मुल मोमिनीन के पास, अम्मा जान आपने पाजेब निकालने का हुक्म दिया। उम्मुल मोमिनीन कहती है, ऐ शुतरबान, ऐ ऊँट चराने वाले, जिस आवाज को मेरे महबूब ने नापसंद किया है उस आवाज को मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? जो आवाज मेरे महबूब को तकलीफ पहुंचाती थी उस आवाज को मैं कैसे पसंद कर सकती हूँ? इसलिए पाजेब में घुंघरू न डाल और उसको ऊँट के पैर में न डाल। तो वो कितनी सादगी से कहता है, देखो लोग कितने सादा होते हैं, बड़ी सादगी से कहता है, अम्मा जान ये ऊँटनी तो जानवर है, जानवर को